السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایمنسٹی اسکیم اور ٹیکس کے حوالے سے۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سجاد کھوکر صاحب، جو کہ کمرشل اور ٹیکس لائر ہیں۔ آج ان سے ہم دریافت کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ٹیکس دینے سے ڈرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، مجھے بتائیے گا، ابھی ٹیکس دینے کا کلچر جو ہے ہمارے پاکستان میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ سے کتنا ایک افیکٹ آتا ہے ہم لوگ کی پاکستان کی اکانومی بھی ہے، یا کیا ایشوز ہوتے ہیں؟ دیکھیے جی، جو ملک کی اکانومی ہوتی ہے وہ جب تک ٹیکس دہندگان پر مبنی ہو تو بہتر چلتی ہے۔ صحیح۔ یعنی کہ آرگنائز جو اکانومی ہے آپ کی ملک کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ رائٹ۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جب سے ہماری کریشن آف پاکستان کی کریشن ہوئی ہے، ابھی تک ہم نے کوئی سسٹمیٹک سسٹم نہیں دیا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ عوام کو ہم نے کانفیڈنس بھی نہیں لیا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب تک آپ پبلک کو کانفیڈنس نہیں دیں گے تب تک یہ ٹیکس کلچر نہیں بن سکتا۔ ٹیکس کلچر نہ بننے سے اکانومی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی، اور ایک بہترین ملک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ ٹیکس نیٹ میں جو لوگ ہیں ایف بی آر کی نظر سے بچ جاتے ہیں، جتنے بھی ان کے اثاثے ہوتے ہیں وہ شو نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس کی اشیاء پہ 16%، 70%، 5%، بٹ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ نان فائلر ہے اور وہ ٹیکس نہیں پے کرتے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے پھر؟ میرے خیال میں دیکھیے، پاکستانی قوم اپنے حصے کا ٹیکس دے رہی ہے۔ جو ٹیکس نان فائلر کا ایشو ہے، دیکھیے نان فائلر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی، ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے، بٹ دا سسٹم، دا گورنمنٹ ہے وہ اس کو آرگنائز نہیں کر رہی، اور اپنی غلطیوں کو عوام پر منتقل کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، دیکھیے جب آپ کی یہاں پر ساری ٹرانزیکشن بیسڈ ہے نیشنل CNIC پر، بالکل، تو یہ گورنمنٹ کا رول ہے کہ اس کو NTN ایشو کر دیں، یا اسی کو فائلر کے طور پر کنسیڈر کر لیں اور اپنا ڈیٹا مینیج کریں۔ صحیح۔ تو ایسا نہیں ہے یہاں پر ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے، بٹ جو گورنمنٹ کا فیلئر ہے، جو گورنمنٹ کا رول فیلئر ہے، دیٹ از دیئر۔ اچھا سر، ایک سوال یہ بھی ہے کہ ٹیکس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہے؟ ایک تو لوگ عام شہری کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ٹیکس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہے۔ خیر، جو ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس ہیں، اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ 1% لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں، باقی ٹیکس نہیں دے رہے۔ تو نان فائلر جو کہ ڈیلی بیسس پہ چاہے وہ ماچس خریدتا ہے یا وہ گاڑی خریدتا ہے، اس پہ وہ ٹیکس دے رہا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ پھر بھی وہ ٹیکس نہیں دے رہا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی پبلک کو افیکٹ کرتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ڈائریکٹ ٹیکس نظام ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹ ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکس تو آپ ایک شخص جو گھر میں کام کرتی خاتون ہے، یا جو مزدوری کرنے والا مزدور ہے، جو دن میں مشکل سے 400 کماتا ہے، وہ بھی اپنی اشیاء ضروریہ پر اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے جو کہ بلین کما رہا ہے۔ تو دس از دا ایفیکٹ جو آپ کے عوام کے اندر جو بے رحمی ہو رہی ہے، عوام کے ساتھ بے رحمی کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کی وجہ سے۔ اور دس ہونا یہ چاہیے کہ معاشرے کے اندر ڈائریکٹ ٹیکسز امپلیمنٹیشن ہو، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب گورنمنٹ مشینری اپنا فعال کردار ادا کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک چیز اور دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے فائلر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اثاثے پوری طرح سے شو نہیں کرتے، عوام کے جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ طریقے سے وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی ان کی اثاثے ہوتے ہیں، جس میں آپ لینڈ بھی کر لیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ پیسوں کی بات کریں، وہ بھی چھپا کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے عوام کے ساتھ؟ گورنمنٹ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ سوری، نہیں جی، یہ زیادتی نہیں ہے، بلکہ میں عرض کرتا ہوں اس میں کہ یہاں پر سب سے بنیادی جو بات ہے کہ اسٹیٹ اگر رول پلے کرے ایز اے پیرنٹ، ایز اے مدر، ایز اے کسٹوڈین، اور کانفیڈنس دے عوام کو۔ دیکھیے، جب آپ کی ایسٹس ہیں اور وہ ریکارڈ پر ہیں، اور اگر یہ کانفیڈنس دیا جائے کہ جی آپ کے جتنا ٹیکس ہے وہ تو لیا جائے گا، مگر آپ کو پینلائز نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں ہیراسمنٹ ہے، ہمارے یہاں خوف پیدا کیا گیا ہے، عوام ٹیکس دینے کے باوجود ڈر میں ہے کہ پتہ نہیں اس نے کیا ظلم یا جرم کیا ہوا یہاں پر۔ بٹ سر، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس میں یہی چیز ہے کہ کانفیڈنس میں کیسے لیا جائے۔ ہر 5 سال بعد جو نئی حکومت آتی ہے، اس کی ٹوٹل آپ کہیں کہ بیس سے ان کے جتنے بھی
کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یا جتنی بھی پچھلے آپ کہیں کہ جو اقدامات چلتے آ رہے ہوتے ہیں وہ چینج کر دیتی ہے نئی حکومت. اور سیکنڈلی اس میں دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی جو ایمنسٹی اسکیم دی گئی ہے, پچھلی حکومت نے لاسٹ ایئر میں اپنی ایمنسٹی اسکیم لانچ کی تھی اور نئی حکومت نے فرسٹ ایئر میں کر دی ہوئی ہے. ایمنسٹی ہونے چاہیے لانگ ٹرم 10 سال کے لیے آپ دے دیں. صحیح. کیونکہ دیکھیے سوسائٹی یا ہماری عوام ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ٹرو. اور آپ دیکھیے ایمنسٹی کے ساتھ سب سے جو بڑی بات ہونی چاہیے کہ پینل کلازز نہیں ہونی چاہیے. فسکل میٹرز میں پینل کلازز کا ہونا میں سمجھتا ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ نے اگر irregularity ہے, ٹیکس ایویژن ہو رہا ہے, تو اس میں آپ صرف اور صرف آپ مالی جرمانے کر سکتے ہیں. بالکل. کسی عوام کے دلوں سے یہ ڈر نکال دیں کہ جی آپ کی امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے یا گناہ. دیکھیے عوام جب کوئی حکومتی مراعات نہیں لے رہا شخص, کوئی بھی شخص اگر حکومتی مراعات نہیں لے رہا تو وہ صرف اور صرف مالی ٹیکس کم یا زیادہ دے رہا ہوگا. پہلی وجہ تو ہو سکتی ہے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے وہ فیئر ہو رہی ہے, اور دوسرا اس کو ابھی تک تو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں جو ٹیکس دے رہا ہوں وہ پورا دے رہا ہوں, یہ کم دے رہا ہوں یا زیادہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہاں جو امپورٹنٹ بات ہے نا جی, ہم اگر اپنے اداروں کو, اپنے کاروبار کو آرگنائز کریں گے تو ٹیکس نظام بہتر ہو جائے گا. اچھا سر, ایک صرف نالج کے لیے ایک کوشچن ہے, وہ شخص جو نان فائلر ہے اگر تو فائلر ہوتا ہے تو کیا کیا بینیفٹس ہیں, اور اگر نان فائلر ہی رہتا ہے تو کیا کیا اس کے نقصانات ہیں, یہ پلیز ذرا گائیڈ کیجیے گا. دیکھیے فائلر اور نان فائلر میں صرف فرق تو یہ ہے کہ فائلر سے آپ ریکارڈ پر آتے ہیں, گورنمنٹ مشینری میں ریکارڈ پر آ جاتے ہیں کہ یو آر پیئنگ دا ٹیکس. رائٹ. اب نان فائلر جتنا بھی ٹیکس پے کر, حالانکہ نان فائلر بھی اپنے حصے کا ٹیکس دے رہا ہوتا ہے مگر وہ ریکارڈ پر نہیں ہے. صحیح. اگر نان فائلر ہے اور کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں اس کی ٹیکس ڈیڈکشن ہو رہی ہے, پراپرٹی خرید رہا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں آپ پیسے دے رہے ہوتے ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتے ہی ہے کہ ایڈوانس ٹیکسز لے کر دیٹ از ایڈجسٹیبل. اب ریٹرن فائل نہ کرنے سے ہی کین ناٹ کلیم دا ریفنڈ یا ایڈجسٹمنٹ نہیں کروا سکتا. ہمارے ملک میں ہر چیز پر تو ٹیکس لگا رہے ہیں آپ, ود ہولڈنگ ٹیکس آپ تو کلیکٹ کر رہے ہیں. گاڑی خریدنے پر آپ ایڈوانس ٹیکس لیتے ہیں. آپ یوٹیلیٹی بلز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے بجلی کے بل ہیں اس میں ایون گھروں میں بھی ایک سرٹن اماؤنٹ کے سرٹن یوزج کے بعد آپ ود ہولڈنگ ٹیکس لیتے ہیں. اٹ مینس کہ ٹیکس تو ڈیڈکشن ہو رہا ہے. اب نان فائلر کو اس چیز کا جو ایج ملنا ہے, جو اس کا بینیفٹ لینا ہے فار دا ایڈجسٹمنٹ, وہ نہیں ہوتا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر ایک چیز, میں آپ کمرشل لائر ہیں تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا, بہت ساری ایسی کمپنیز بھی ہوتی ہیں جو کہ فراڈ کرتی ہیں. کس طریقے سے کمپنیز فرمز کو ہائر کرتی ہیں, اپنے آڈٹ میں یہ شو کیا جاتا ہے کہ ٹیکس جو ہے جتنا بن رہا ہے اس سے آدھا ٹیکس شو کیا جاتا ہے اور پورا ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کو پے نہیں کرتی کمپنی. تو کیا یہ لیگل طریقہ نہیں؟ نہیں جی, طریقہ تو ٹیکس ایویژن تو ہوتا ہی انلیگل ہے, ٹھیک ہے, مگر اگر گورنمنٹ مشینری یا جیسے ہمارا ایف بی آر ہے سمپلی فوکس کر لیں نا کہ انڈسٹری کو آرگنائز کرنے میں, ٹیکس پراپرلی کلیکشن میں, تو ملک کی حالت بدل جائے گی. ہم نے انڈیویجولز کو پکڑا ہوا ہے, انڈیویجول کو ہراس کرتے ہیں, انڈیویجول کو زیر کیا ہوا ہے ہم نے, یہ تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے. آپ عام عوام کو کانفیڈنس دیں. میں عرض کروں آپ کو کہ کتنے آپ ایمنسٹی اسکیم کی بات کریں یا ریٹرن فائل کرنے کی بات کریں, کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, ایون آپ سلیکٹڈ بڑے شہروں میں بھی دیکھ لیں جن کو ٹیکس کا ریٹ پتہ ہو یا کتنی لائبلٹیز ہیں یہ پتہ ہو, آپ ایجوکیٹ ہی نہیں کرتے. آپ کا ٹیکس نظام ہی تھریٹ پر ہے, ایجوکیشن تھریٹ پر ہے, اور لوگوں کو شعور نہ دینے والا ٹیکس سسٹم ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں ملک میں سارے اگر بزنس آرگنائز ہوں, کوئی بھی بزنس لائسنس کے بغیر نہ ہو, اور لائسنس کے بعد ہر شخص کو پتہ ہو کہ میری لائبلٹی کتنی ہوگی ٹیکس پر, تو وہ جتنی بنتی ہوگی وہ پے کرے گا اور آرگنائز ہو جائے گی چیزیں آپ کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر ایک لاسٹ سوال کروں گا آپ سے. تو ایمنسٹی اسکیم ابھی گورنمنٹ نے لانچ کی ہے ریسنٹلی, جو ہماری حکومت کی پاکستان مسلم لیگ نون کی, انہوں نے بھی اپنے جاتے جاتے ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ لانچ کی تھی جس کی کرنٹ حکومت نے مخالفت بھی کی تھی. صرف مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایمنسٹی اسکیم لانچ کی جاتی ہے اس سے کیا کتنے % کامیاب ہوتی ہے اور کتنے % جو ہے وہ آپ کہیں کہ یہ ناکامی کی طرف زیادہ جاتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں جی جو بھی گورنمنٹ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دیتی ہے اس گورنمنٹ کو آنسریبل ہونا چاہیے پبلک کے سامنے. بالکل. ابھی جیسے آپ
اس وقت آپ نے اسکیم لانچ کی ہوئی ہے اور اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب آ کر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایمنسٹی میں اویل کریں. میں سمجھتا ہوں کہ آفٹر 6 months یا کلوزنگ آف دا ایئر آ کر یہ بھی بتائیں کہ ہاں جی واٹ دے گیٹ فرام دا پبلک اینڈ جو آبجیکٹ تھے وہ کتنے انہوں نے گین کیے اور کتنے انہوں نے نہیں کیے اور اس کے کیا فائدے ہوئے. دیکھیے یہ اسٹیٹ کوئی اسٹرینجر نہیں ہوتی. اسٹیٹ اور پبلک یہ فادر اور یا فیملی ہوتی ہے, پیرنٹس اور بچے ہوتے ہیں. آپ جب اپنی مشکلات میں ان کو شامل کرتے ہیں تو ان کو جواب بھی دیں کہ what you earn and what you spend. بہت زبردست ایگزامپل دی. تھینک یو سو مچ سجاد صاحب, آپ نے اپنا وقت نکالا. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو آپ کے چینل لے رہا ہے اور تھینک یو ویری مچ فار دس. سر تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین, آپ نے سنا سجاد سر کھوکھر صاحب کے ریویوز اباؤٹ ایمنسٹی اور ٹیکس کے حوالے سے. فائلر ہونا, نان فائلر ہونا, انسان ڈیفینیٹلی پاکستانی کو چاہیے کہ اگر وہ نان فائلر ہے تو وہ فائلر ہو, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ بہت ساری ایسی سبسڈیز لوگوں کو دے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت, پھر انشاءاللہ ایسی ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.